اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا، لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو۔ شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے۔ بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے۔ شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا، یہ حلال حرام لگا رکھی، یہ مولویوں کے ڈھکوس لے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جو ہماری قوم جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے۔ چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں۔ آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں۔ اتحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا؟ جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو۔ کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی، کبھی دن نہ آتا۔ یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے، قصص میں آئے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا؟ تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج وہ تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی۔ تعرف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہے اب سمٹ کر آ رہے ہیں۔ پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی، اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا۔
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. اس کے جتنے بھی وہ اس میں گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے. ماءً طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں. تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی. اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر. پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے. اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے، جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات، کافروں کی بات مت مانیے. دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے. اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا. دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی. اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے. اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا کام؟ اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں. اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے. تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تطع الکافرین، تو کیا مانی؟ حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے. جیسا کہ ہم سورہ
بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی. لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے. تو یہ جو دباؤ تھا شدید، اس کا اندازہ کیجئے اس سے. تو فرمایا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. آپ ان کی باتیں بھی بس سنیں. اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں آپ، اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے. یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے. یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا. یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ 2 ہیں، جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے 5 محاذ. آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے 5 محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے. تو اس حوالے سے جاہدہم بہ جہادا کبیرا. صدق اللہ العظیم.